बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इलेक्शंस के हवाले से और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से जो अपना मौक़िफ़ पेश किया है, और दूसरी जानिब जो अतर मिनल्ला साहब के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने वहाँ पर लंदन में कहीं अतर मिनल्ला साहब के ख़िलाफ़ को नारेबाजी की है, उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं। अतर मिनल्ला साहब आप जानते हैं कि एक दबंग जज हैं और उन्होंने हमेशा आइन और कानून के साथ वो खड़े रहे हैं, और उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है वो जजमेंट्स में हमें नज़र आता है। भले वो बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट हूँ या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हूँ या अब वो जज सुप्रीम कोर्ट हूँ, उनका जो अपना मौक़िफ़ है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से हो या वो मौक़िफ़ उनका जमहूरियत के हवाले से हो और पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से हो, वो अपने मौक़िफ़ पर हमेशा डट के खड़े रहते हैं और बड़े तगड़े अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। उनकी जानिब से जो अहम इंतखाबात के हवाले से, इंतखाबात 2024 के हवाले से जो रिमार्क्स सामने आए हैं वो बहुत अहम हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जब इमरान खान का साइफ़र केस के हवाले से फ़ैसला दिया तो उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। हम अक्सर ये बात करते हैं कि आप भले वो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हों काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब, भले वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, इवन मजिस्ट्रेट का सिविल जज या मजिस्ट्रेट हो, जब मैं बतौर वकील पेश होता हूँ तो मेरे लिए मजिस्ट्रेट की भी उतनी ही मेरे लिए एक ऑनर की बात होती है जितना कोई हाई कोर्ट के जज के सामने पेश होता है, या जब हमारा सुप्रीम कोर्ट में लाइसेंस बनेगा और सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने पेश होंगे। लेकिन एक बात बहुत अहम है कि जब साइफ़र केस के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बाकायदा तौर पर साइफ़र केस में इमरान खान की मासूमियत के हवाले से उन्होंने एक जनरल बात की थी कि मुल्ज़िम जब तक उसके ख़िलाफ़ कोई जुर्म साबित ना हो जाए वो मासूम होता है, इस वजह से ज़मानत में उसको रिलीफ़ दिया जाता है। दूसरा, उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड में एक फ़ैसला दिया था, और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर अतर मिनल्ला साहब ने यह कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दे, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर सवालात खड़े करते हुए कहा था कि कोई बताएगा कि आप अडयाला जेल में जाके जो कार्रवाई चला रहे हैं वो किस कानून के तहत, आपकी जो असल ज़िम्मेदारी है वो तो आइन के मुताबिक साफ शफाफ इंतखाबात करवाना है, लेकिन आपकी तो एक्टिविटीज़ कुछ और हैं। अडयाला जेल के हवाले से उस वक्त वो तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने बात की थी। तो बहरहाल जब उमर अता बंदयाल के दौर में इंतखाबात के हवाले से और फिर जो काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब के दौर में जो इंतखाबात के हवाले से जजमेंट्स आई, तो उसमें जो अतर मिनल्ला साहब थे उनका एक मौक़िफ़ था, वाज़ेह मौक़िफ़ था। वो कहते थे कि जो ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करें। वो ये बात करते थे कि आर्टिकल 6 वो लगना चाहिए इलेक्शन कमीशन पे भी, सदर पाकिस्तान पे भी, और जो भी निगरान हुकूमत है या जो भी ज़िम्मेदार है। ये वाज़े तौर पर अतर मिनल्ला साहब ने अपने जो इजाफ़ी नोट था उसमें लिखा था। फिर मुशर्रफ केस में जब ख़ुसूसी अदालत का मामला हुआ और बार बार अदालत में जब ये सवाल उठाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने उस वक्त जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त जज थे, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुन रहा था, तो उसमें वफाकी हुकूमत ने अच्छे तरीके से वो केस को रिप्रेजेंट नहीं किया, ये भी एक इल्ज़ाम सामने आया था। तो उस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि कोई शक नहीं है कि PTI के दौरे हुकूमत था और ख़ुसूसी अदालत को कलअदम करार दिया जा रहा था हाई कोर्ट की जानिब से, लेकिन ये भी तो देखें कि वो जो ट्रायल है वो चला कैसे। उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी और नून लीग ख़ुसूसी अदालत नहीं बनाना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट को बीच में पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात दिए जिसकी वजह से ख़ुसूसी अदालत बनी थी और आर्टिकल 6 का मुकदमा चला था। फिर अतर मिनल्ला साहब का ये भी एक इख्तलाफ था कि आप जो 2007 की एमरजेंसी है उसके ऊपर तो आप एक्शन लेते हैं जब जजेस को हटाया गया, लेकिन जब आइन को पामाल किया गया अक्टूबर 1999 वाली जो एमरजेंसी है, और फिर उसके बाद जिन जजेस ने PCO के तहत हलफ उठाया और उस एमरजेंसी को अक्टूबर 1999 वाली को दुरुस्त करार दिया, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप जो पहले वाली एमरजेंसी है उसके ऊपर आंखें बंद करके बैठे हैं, आप 2007 वाली जो इमरजेंसी है जो सिर्फ जजेस को हटाने के हवाले से उसके ऊपर आप आर्टिकल 6 लगा के बैठे हैं। तो इस पर फिर जो पार्शियलिटी और जो इम्पार्शियलिटी है उसके ऊपर सवाल उठेंगे। ये अतर मिनल्ला साहब ने फरमाया था, और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो अहम केसेस हैं उनमें से उनको सारा जो मामला किया गया था।
اب اطہر من اللہ صاحب لنڈن ایک دورے پر ہیں اور ان کو وہاں پر باقاعدہ طور پر انوائٹ کیا گیا تھا، تو اس انویٹیشن کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے اور مقامی میڈیا ہے لنڈن میں، پاکستانی مقامی میڈیا، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہ ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سوالات پوچھے جا رہے تھے اطہر من اللہ صاحب سے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، اور بہت ساری جو وہاں پر پاکستانیوں کو پاکستان کے جسٹس سسٹم کے حوالے سے تو وہ سوالات پوچھے جا رہے تھے، لیکن اس کو یہ ایک بیانیہ دیا گیا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کے خلاف نعرے بازی کی گئی ہے۔ اگر تو کوئی ایسی نعرے بازی ہوئی ہے تو انتہائی غلط بات ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ وہ بھلے پی ٹی آئی اگر الیج کرتی ہے یا وہاں کے مقامی صحافی یہ الیج کرتے ہیں کہ نون لیگ تھی، اور چونکہ ہمیں کچھ دنوں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ جب سے معصومیت کی بات انہوں نے کی تھی تو ان کے خلاف ایک کمپین کی گئی تھی، بھلے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا کارکن ہو، ایسا کچھ ہوا ہے۔ جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور معزز جج صاحب سے سوالات کیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے سوالات کا جواب دینا بنتا بھی نہیں تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے سوالات پوچھے، پھر ہم نے ان کو ٹیکسی کروا کے دی، ہم نے ان کو ٹیکسی میں بٹھایا، چونکہ حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ جبکہ جو نون لیگ سے جڑے صحافی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پر نعرے بازی کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی نعرے بازی نہیں کی، ہم نے اطہر من اللہ صاحب کو سوالات ضرور پوچھے، اور وہاں کیمرے ہمارے موجود تھے اور وہ ریکارڈنگ ساری موجود ہے، اور سوالات پوچھے، اور پھر ہم نے ہی ان ٹیکسی رکوائی، ٹیکسی میں ان کو بٹھایا اور وہ تشریف لے گئے۔ اب اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے یہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے وہاں کچھ کیا ہے، اور جو ویڈیوز اب تک سامنے آئی ہیں اس میں نہیں لگتا کہ معزز جج صاحب کے ساتھ کسی نے توہین کی ہے، اور اگر کسی نے ایسا کوئی معاملہ کیا ہے بھلے وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو تو اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ وہاں پر جو معزز جج صاحب تھے وہ ایک کانفرنس میں گئے تھے، پاکستان کے نام سے وہ کانفرنس تھی، اور اس میں جج صاحب نے خطاب کیا۔ جج صاحب کی جانب سے جو خطاب تھا سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے، انہوں نے فرمایا کہ 8 فروری کے بعد ہی اس بارے میں کہا جا سکے گا کہ الیکشن درست ہوئے ہیں یا نہیں۔ جب یہ سوال بار بار آ رہا تھا تو وہ اس کانفرنس میں موجود تھے، جس کانفرنس میں اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے انتخابات ہوں اور وقت پر ہوں، پھر اس کے بعد انتخابات کیسے ہوتے ہیں، وہ صاف شفاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ابھی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ ساری چیزیں تو انتخابات کے بعد پتہ چلے گی کہ کیا ہوا اور کیا نہ ہوا۔ اطہر من اللہ صاحب نے لنڈن میں فیوچر آف پاکستان، جو پاکستان کا مستقبل، اس نام سے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اطہر من اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ الیکشن برائے الیکشن نہیں بلکہ الیکشن جینون الیکشن ہونے چاہیے۔ اطہر من اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ الیکشن برائے الیکشن نہیں ہونے چاہیے بلکہ جینون الیکشنز ہونے چاہیے، جو منصور علی شاہ صاحب نے اپنی ججمنٹ میں لکھا، چونکہ اطہر من اللہ صاحب اس بینچ کا بھی حصہ تھے، کہ آپ جو انتخابات ہیں یا ووٹ ڈالنا یا ووٹ انتخابات میں امیدوار ہونا، یہ تمام آئینی حقوق سے سب سے بڑا حق ہے۔ وہی بات اطہر من اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ صرف الیکشن برائے الیکشن نہیں بلکہ الیکشن جینون الیکشن ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کے سبب ہم نے نصف ملک گنوا دیا۔ آزادی اظہار رائے کو دبانے کے سبب ہم نے جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو صرف ہم نے آوازیں بند کرنے کے لیے آدھا ملک گنوا دیا ہے۔ یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے الفاظ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں اظہار رائے کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جبری گمشدگیوں کے حوالے سے اطہر من اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں بطور قوم یہ سوچنا ہوگا کہ جب یہ مسئلہ بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن پنجاب میں ہو تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ ہمیں بطور قوم یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور ہمیں صوبوں سے باہر نکل کر، قومیت سے باہر نکل کر اس کو بطور پاکستانی دیکھنا ہوگا اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں متعدد بار آئین کو پامال کیا گیا مگر آئین کی پامالی پر کسی کا احتساب نہیں ہوا۔ مختلف لوگوں نے آئین پامال کیا لیکن کسی کا احتساب نہیں ہوا۔ عدلیہ نے جو کیا وہ میں اس کا دفاع نہیں کروں گا، لیکن امید ہے کہ نوجوان مثبت تبدیلی لائیں گے۔
اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ عدلیہ نے جو ماضی میں کیا ہے میں اس کی ہرگز اس کا دفاع نہیں کروں گا، لیکن مجھے امید ہے کہ نوجوان پاکستان میں مثبت تبدیلی لائیں گے۔ اطہر من اللہ صاحب نے بھی بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان انہوں نے نوجوانوں سے امید لگائی ہے، پاکستان کے نوجوانوں سے، کہ مجھے امید ہے کہ نوجوان مثبت تبدیلی لائیں گے۔ اطہر من اللہ صاحب کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ عدالت کا یہ امتحان ہے کہ عوام کا اعتماد بحال رہے اور فیصلوں پر عمل درآمد ہو۔ یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ یہ عدالت کا امتحان ہے کہ عوام کا اعتماد بحال رہے اور فیصلوں پر عمل درآمد ہو۔ یہ اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے بڑی موجودہ حالات کے حوالے سے بڑی دبنگ گفتگو کی گئی، جو اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے جو یہ خبریں تھیں نعرے بازی کی، چونکہ میں نے آپ کو ماضی بتا دیا کہ کس طریقے سے یہ پورا سارا معاملہ چلتا آ رہا تھا، تو کیا یہ اسی کا کوئی آگے جو اسی کا تسلسل ہے یا کچھ وہاں پہ الگ ہوا ہے، اور جو کچھ ابھی تک نظر آئی ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی معزز ججز سے سوال کرنا وہ پاکستانیوں کا حق ہے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور جو عدالتی ڈیکورم ہے یا ججز کی جو ایک ان کی آنر ہے اس میں رہتے ہوئے اگر سوال کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے جو بہت خوش آئند ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب اور باقی معزز ججز پہلے ہی آئین اور قانون کے حوالے سے وہ 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے ان کی ججمنٹس آ چکی ہیں، لیکن اب منصور علی شاہ صاحب، جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، یہ معزز ججز جس طریقے سے جمہوریت، انتخابات اور آزادی اظہار رائے پر بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یہ بہت خوش آئند ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا اور آئین اور قانون کا بول بالا ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔